ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اپنے ہاتھ سے تو گئی بیساکھیاں, دوسروں کی بھی توڑ دیں. خان صاحب نے اپنا نقصان تو کیا ہی کیا, لیکن ساتھ اپنے الائز کو بھی لے بیٹھے. خان صاحب اپنے بیانیے پر قائم و دائم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا ان کی بہترین حکمت عملی تھی. اب سوال بار بار یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ان اسمبلیوں میں الیکشن جو ہے وہ کب ہوگا. خان صاحب پھر بےتاب ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کیا جائے. لیکن دوسری طرف یقیناً بہت سی قباحتیں, بہت سی ایسی کوئی قانونی وجوہات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بخاری صاحب جتنا مرضی آپ نے سمجھایا بجھایا, پھر خان صاحب نے جتنی مرضی کٹھنائیاں مشکلات, لاہور سے جانا پڑا ہے, ان کو پتہ نہیں اب وہ کہاں ان کا اگلا ٹھکانہ ہوگا, لیکن پھر بھی اسمبلیاں تحلیل کرنا ان کی بہترین حکمت عملی تھی. وہ اپنی بات پر قائم ہے, یہاں پر یوٹرن نہیں لیا انہوں نے. یہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا نا, ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے, انشاءاللہ وہ جائیں گے واپس. وہ اپنی ہر بات سے واپس جانے کے ماسٹر ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ اسمبلیاں توڑنے سے ان کو ان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے, پارٹی کے باہر نے, اور الائز نے, جس میں پرویز الائز صاحب شامل ہیں, حتی المقدور کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کریں. ان کی طرف سے ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ عجیب بات ہے, یہ جو اس وقت کی حکومت اور الائنس ہے 13 پارٹیوں کی, 4 سال ہم نے حکومت کی, 4 سال تک وہ کہتے رہے نئے الیکشن کرائیں. اب ہم نے اسمبلیاں توڑ کے اس کی راہ ہموار کی ہے, تو اب وہ اس کے اوپر تیار نہیں ہے. جب آپ اپنی سیاسی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا, تو وہ پھر گھوڑا اپنی مرضی سے دوڑائے گا, آپ کی مرضی سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اسمبلیاں توڑنے کے بعد کہیں واجب نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی مرضی کی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں گے. 90 دن کی پروویژن ہے, آئینی پروویژن موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جواز بھی ہیں آئین میں. مثال کے طور پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, پرسوں بھی بات کی تھی, ملک محمد احمد نے جو کچھ کہا, انہوں نے کہا کہ جناب اکنامک ایمرجنسی لگ سکتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے پشاور میں. آپ کا خیال ہے کہ اس کیفیت میں جہاں ایک دن میں 100 سے اوپر لوگ شہید ہو جائیں, 150 کے قریب زخمی ہو جائیں, وہاں الیکشن ہوگا؟ لیکن پھر دونوں اسمبلی کے لیے مختلف حکمت عملی کس طرح سے. خیبر پختونخوا میں تو الیکشن 16 اپریل کو ہوگا, گورنر نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کے گورنر نے خط لکھا جس کے جواب میں تاریخ طے ہو گئی ہے. یہاں گورنر ابتدائی طور پر تو خط لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے کہ ان کے پاس یہ آرگومنٹ تھا کہ جو آپ نے مجھے سمری بھیجی تھی میں نے اس پر دستخط ہی نہیں کی, اس لیے میں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دس. لیکن حتمی طور پر ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, تو یہ کرنے کی گنجائش ہے ان کے پاس, قانونی طور پر موجود ہے. اگر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیلے ہونا نہ ہونا ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی کم اور الیکشن کمیشن کی زیادہ ہے. اچھا, پروونشل گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرانا ہے الیکشن کو, کیونکہ ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. الیکشن کرانا, فیئر کرانا, فری کرانا, ٹرانسپیرنٹ کرانا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈیٹ پنجاب سے بھی آ جائے گی. اچھا, ہم تو اچھی توقع کر سکتے ہیں, لیکن میرے اندر کا سلیم بخاری مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن اپنے ٹائم پر نہیں ہونے. اچھا, یہ بھی 16 اپریل کو نہیں ہوں گے یہ کے پی میں؟ جی, یہ بھی کسی وجہ سے التوا کا شکار نہیں. لیکن اب آپ سیکیورٹی صورتحال کی بات کر رہے ہیں, تو جو صوبہ زیادہ افیکٹڈ ہے, یا پشاور میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بلاسٹ ہوتا ہے, تو وہاں پر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں. یقیناً یہ بھی ایک نقطہ تو اٹھایا جائے گا نا کہ وہاں پر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں, پنجاب میں نہیں کیے جاتے. اناؤنس ہوئے نا میڈم, ہوئے تو نہیں نا. نہیں ہوئے تو نہیں, لیکن اناؤنس ہو گئے. وہاں پہ بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ پنجاب میں بھی کر 16 اپریل میں بھی بہت وقت باقی ہے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. مجھے نیت نہیں لگتی. اچھا, مجھے لگتا نہیں کہ کرائیں گے. اب آپ اس کی جواز اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کا سوال ہی گول کر جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ کوشش, میں آپ کو کھلا جواب دے دیتا ہوں, آپ نے چھوڑنا تو ہے نہیں جب تک جواب لے نہیں لینا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ خیال ہے کہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے ایک ہی دن کرائے جائیں. ہاں جی, خان صاحب کا بھی یہ خیال ہے, ہم نے پہلے بھی یہی بات کی. ان کا خیال ہے کہ وہ وقت سے پہلے کرائے جائیں. اچھا, ان کا خیال یہ ہے کہ جب وقت ہوتا 23 اگست کو جب یہ ٹینور ختم ہوگا نیشنل اسمبلی کا, تب کرائے جائیں. کیونکہ خان صاحب نے تو اسی امید پہ اسمبلیاں تحلیل کی تھی نا, نہیں دیکھے نا, مگر کہ جنرل الیکشنز کرانے پڑ جائیں گے. میں نے پھر آپ سے کہا نہیں پڑھ رہے نا. آپ دیکھیں نا, صبح سے شام تک مطالبے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے جلدی الیکشن کرائیں. ہم جی عدالت میں جا رہے ہیں جلدی الیکشن کرانے کے لیے. اور اچھا, یہ معاملہ اگر عدالت میں فار انسٹنس کے خان صاحب اس کو لے کر عدالت سے جاتے ہیں, تو پھر بھی یہ معاملہ طوالت کا شکار ہو جائے گا. جی, وہ عدالت میں جائیں ہی جائیں, تقریباً چلے گئے ہوئے ہیں اور مزید جائیں گے. لیکن عدالت میں یہی مقدمے تھوڑی ہیں, عدالت میں تو اور بھی بہت مقدمے ہیں نا, نہیں ہیں.
ہاں بالکل، اور وہ میرے خیال میں کافی حتمی مراحل میں پہنچے ہوئے ہیں. کافی خوفناک نوعیت کے بھی ہیں. ایک کا تو فیصلہ کل سنایا جانا نا جو اپیل کی تھی انہوں نے. تو میں نے آپ سے کہا، میں نے آرام سے آپ سے کہا تھا، آپ مان کے نہیں دے رہی ہیں، کہ ایونچویلٹیز جو ہیں وہ طے کریں گی کہ الیکشن نہیں تو پھر آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ خان صاحب کو ہم ادھر انگیج کریں گے اور الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن میرے حساب سے، میری کیلکولیشن کے اعتبار سے ایک ہی دن ہوں گے، اینڈ دیٹ شوڈ بی 23 اکتوبر کے بعد. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیے یہ بھی ہم کہیں لکھ لیتے ہیں. ہاں نہیں لکھ لیں، پہلے بھی کئی باتیں آپ نے لکھی تھی اور مجھے میری اللہ نے عزت بنائی تھی. ہوا کیا ہے، وہ یہ کہ اسمبلیاں تو توڑ کے خان صاحب کو تسکین مل گئی، لیکن جو الائنس کا حال ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات نہ کر لیں. ایک شاعر نے کہا تھا کیونکہ نئی پارٹی بنانا اس وقت نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، صحیح، نہ ان کے پاس وہ گراؤنڈ لیول سپورٹ موجود ہے. خان صاحب نے اپنا نقصان تو کیا ہی کیا، لیکن ساتھ اپنے الائنس کو بھی لے بیٹھے. چلے خیر، وہ لے بیٹھے، ان کے گلے شکوے بھی وہ کرتے ہوئے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اکثر، پھر ان کو معذرتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، پھر بیک فٹ پہ بھی آتے ہیں، لیکن ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے. اس پر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک اسٹیٹمنٹ رانا صاحب کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ مس ہو گیا. یہ عمران خان کو مائنس نہ کیا گیا تو ملک کو سانحے سے دو چار کر دے گا. تو رانا صاحب اب عمران صاحب کا بیان جو ہے پریکٹیکلی از اٹ پاسبل؟ یہ نیا نہیں ہے. نہیں، پریکٹیکلی از اٹ پاسبل بھائی صاحب؟ یہاں پھر رانا صاحب کی بھی یہ خواہش ہے. میں پھر آپ کو لے جاؤں گا عدالتوں کی طرف. مائنس کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو مین سٹریم پالیٹکس سے ہٹا دیا جائے. کیسز ہیں بھائی، بڑی خوفناک نوعیت کے کیس ہیں. بیٹی کا کیس ہے ٹیرین کا، فنڈ فنڈنگ کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے. کتنی دیر کے لیے وہ ایک بڑی پولیٹیکل پاور ہے، اسے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. دیکھیے عجیب و غریب صورتحال ہے، میں اس پر آؤں گا بعد میں، لیکن تھوڑا سا حوالہ آپ کو دے دوں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو قومی اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہیں. پڑھا ہے نا آپ نے بیان، ہے نا؟ تو یہ 7 الیکشن کون جیتا ہے؟ آپ نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے کیونکہ آپ نے اپنے نامینیشن پیپرز میں اپنی بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا ہے. تو ان 7 الیکشن لڑنے سے پہلے جو نامینیشن پیپر داخل کیے اس میں ہے تذکرہ؟ تو کون کہتا ہے؟ تو یہ آرگومنٹ، یہ جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہیں، جو خان صاحب کی طرف سے آواز باہر نکلتی ہے اپنے زمان پاک سے، اسی کو بیانیہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. Disqualification is that you have not declared a daughter of yours in your nomination papers before elections. ابھی تو فی الحال ابو قائد صاحب جواب عدالت میں جمع کرا دیے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو سن بھی نہیں سکتی. یہ ان کی طرف سے کہا گیا جواب جو جمع کرایا گیا. نہیں تو وہ فرض کریں وہ نہیں سن سکتی، اول تو کل فیصلہ آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے تو میڈم فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یو آر ڈسکوالیفائڈ. اچھا، تو شما ہے. اور یہ میرے خیال میں وہی والا کیس ہوتا ہے نا جیسے صادق اور امین آپ نہیں رہتے کیونکہ آپ نے انڈر آرٹیکل 62-63 یہ ہوتا ہے جس پر آپ نے نواز شریف کی چھٹی کرائی تھی اس لیے کہ انہوں نے ایک کامہ رکھا ہوا تھا اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی. یہ وہی آرٹیکل ہے. اچھا، اور اسی آرٹیکل کا اپنا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آنے والا ہے. تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں اگر آپ کی بات کو صحیح سمجھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹف ٹائم آ سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے مائنس ہو سکتے ہیں، لیکن obviously اتنی بڑی پولیٹیکل پاور کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. ایک وہ وقت تھا کہ آپ لوگوں کو اور ان کے سیاسی مخالفین کو عمران خان کا نام سوچ سمجھ کے لینا پڑتا تھا. وہ نیٹ اینڈ کلین کا ایک سمبل تھے. ان کے پیچھے عوام اتنی واہلانہ طور پر ان کے ساتھ تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی نوبت بھی آ سکتی ہے. یاد ہے نا یہ وہ منظرنامہ آپ کو. لیکن اب کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ وہ لاڈلا پن بھی سکڑتا جا رہا ہے اور آپ کی مقبولیت کا وہ گراف بھی کمپرومائز ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے لوگ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا، یہ انٹچبل لوگ تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. میں کہہ نہیں رہا اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ جو ہونی لکھ دیتا ہے نا وہ ہو کے رہتی ہے.